اعتکاف سے متعلق چند اہم گزارشات۔ نمبر 1، اعتکاف کی فضیلت۔ پہلے ہم اتفاق کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں تیار کروائے گا۔ ہر خندق کی چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کے ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے، یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ نمبر 2، اعتکاف کے شرائط بیان کرتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے جو شرائط ہے، نمبر 1، مسلمان ہونا۔ نمبر 2، عاقل ہونا، یعنی پاگل اور مجنون اعتکاف نہیں کر سکتا۔ غسل واجب سے پاک ہونا، حیض و نفاس کے خون سے پاک ہونا، اعتکاف کی نیت کرنا، مسجد کا ہونا۔ نمبر 3، اعتکاف کے مستحبات ذکر کرتے ہیں۔ نیکی کے اور اچھی باتیں کرنا، درود شریف کثرت سے پڑھنا، ہر روز صلاۃ تسبیح پڑھنا، تمام نوافل یعنی اشراق وغیرہ کا اہتمام کرنا، مغرب تک ذکر اللہ اور تلاوت میں مشغول رہنا، یعنی شب قدر کے جو 5 طاق کراتے ہیں اس میں جاگ کر عبادت کرنا، یہ تمام مستحبات میں شامل ہے۔ مستحبات اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے انسان گنہگار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ جو آ رہا ہے وہ ہے اعتکاف کے مباحات۔ اعتکاف کے مباحات اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے انسان کو نہ ثواب ملتا ہے اور نہ گناہ۔ مسجد میں کھانا پینا، سونا وغیرہ، بقدر ضرورت خرید و فروخت کی باتیں کرنا، ضروریات کا مختصر سا سامان رکھنا، لباس تبدیل کرنا، خوشبو لگانا، سر اور داڑھی میں تیل لگانا، کنگھی کرنا، ناخن کاٹنا اور مونچھیں سنوارنا، بشرطے کہ مسجد میں بال اور ناخن نہ گرے۔ نمبر 5، اعتکاف کے مکروہات۔ نمبر 1، غیبت، چغلی، جھوٹ بولنا اور بہتان لگانا وغیرہ، بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، بے ریش کا اعتکاف میں بیٹھنا، کسی کو دنیاوی باتیں کرنے کے لیے مسجد بلانا، اخبارات اور جھوٹے قصے اور ویڈیو کا موبائل استعمال کرنا، خاموشی کو عبادت سمجھنا، حاجت شرعیہ مثلاً وضو وغیرہ کے لیے جا کر زیادہ وقت گزارنا، مسجد میں اجرت لے کر کام کرنا، بلا ضرورت شدیدہ خرید و فروخت کی باتیں کرنا۔ اعتکاف کے مفسدات، یعنی جن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے اس کو اعتکاف کے مفسدات کہتے ہیں۔ بلا ضرورت شرعیہ و طبعیہ مثلاً وضو، پاخانہ، پیشاب وغیرہ کے مسجد سے باہر نکلنا، خواہ 1 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو۔ بلا ضرورت کے معتکف کا خود کھانا لانے کے لیے جانا، قصداً روزہ توڑنا، 1 دن رات سے زیادہ بے ہوش ہو جانا، نماز جنازہ یا تدفین میں شریک ہونا، کسی عذر کے تحت مسجد کے حدود سے باہر نکلنا، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلنا۔ اعتکاف سے متعلق چند اہم مسائل۔ معتکف سحری کا نعرہ اور اذان دے سکتا ہے، مسجد کے گوشے میں حجرہ بنانا جائز ہے، مسجد میں چارپائی لانا جائز ہے، مریض کا چیک اپ اور علاج کرنا جائز ہے، احتلام سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، فضول گپ شپ سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی جب کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو صرف 1 دن کا قضا کرنا کافی ہے اور 10 دن کا قضا کرنا بہتر ہے۔